اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے اپنا ایک قاصد روانہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور جیل سے ان کو بلوایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح سے جیل سے نہیں جاؤں گا، بلکہ میرے معاملے کی تحقیق ہو، اور تحقیق کے بعد جب بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی تب میں جیل سے نکلوں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا جب تمام باتیں واضح ہو گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی عفت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی بلند کرداری جب بالکل سب کے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وزیر خزانہ جو گورنر ہے عزیز مصر ہے، اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، بلکہ میرے اوپر ایک غلط الزام تھا اور ایک بے بنیاد بات تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند بھی نہیں فرماتا ہے، ہدایت بھی نہیں دیتا ہے، اور ایسے لوگ فلاح بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہاں تک کی تفسیر پچھلے سبق میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں واضح ہو گئیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ بات سمجھی جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پارسائی کا، اپنی پاک دامنی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، کہیں ایسا کوئی خیال پیدا نہ ہو، کیونکہ اپنی پارسائی کا اظہار اور اپنی پارسائی پر گھمنڈ اور تکبر یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس سب میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کی عنایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت بے سبب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک نظام ہے۔ جب ایک اللہ کا بندہ جب شیطان اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پوری کوشش لگا دیتا ہے اس گناہ سے بچنے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بچا دیتا ہے اور اس کے لیے گناہ سے بچنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، ایسا ماحول اس کو عطا فرما دیتا ہے جس ماحول میں اس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو۔ کوئی صرف خواہش رکھے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات کے بہکاوے میں آ کر بہتا چلا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو گناہوں سے بچاتا نہیں ہے، بلکہ وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کے لیے اسی راستے کو آسان فرما دیتا ہے، اور گناہ کا ماحول اور گناہ کا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی قانون الہی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی مدد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے بھروسے پر
میں نے گناہوں سے، برائی سے بچنے کی پوری محنت کی اور کوشش کی. حالات خطرناک آئے، ترغیب بھی دی گئی، ترہیب بھی، مجھے ڈرایا بھی گیا اور لالچ بھی دیا گیا، ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کی گئی، مگر میں نے برائی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دستگیری فرمائی، اور ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرما کر، عنایت فرما کر، مہربانی فرما کر مجھے اس غلط ماحول سے بچایا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے. عام طور پر نفس امارہ ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نفس امارہ کی بادشاہت ہوتی ہے انسان پر، اسی کی حکومت ہوتی ہے، اسی کی چلتی ہے. نفس امارہ جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جو برائی کا شوق انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ نفس امارہ ہے. جب ایک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور وہ عبادت اور تسبیحات اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو پھر یہ نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اور جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے اور گناہ اس سے نہ ہو، بلکہ اگر کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. وہ نفس اسے ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، اسے تنبیہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ قدم نہایت غلط قدم ہے. اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اسے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس طرح سے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ایک بندہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سر پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، یعنی اتنا بوجھ اس گناہ کا اس کو محسوس ہوتا ہے، اور جب تک توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا ہے. لیکن جو فاسق ہوتا ہے وہ تو گناہ کر گناہ کو بالکل ایسا معمولی سمجھتا ہے جیسے کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور لاپرواہی کے ساتھ وہ اس کو اڑا دیتا ہو. ایسا ہلکا اور معمولی وہ گناہ کو سمجھتا ہے. تو نفس امارہ جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہی نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور پھر اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو پھر یہ نفس خاص اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دو صفتیں ذکر فرمائیں، ایک تو اللہ غفور ہے اور ایک رحیم ہے. نفس امارہ سے نفس لوامہ تک جو پہنچنا ہے، اس میں اللہ کی شان غفوری کا مظہر ہے. یہ یعنی اللہ کی جو شان غفوری ہے، اس شان غفوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو نفس امارہ ہے اس سے نکل کر نفس لوامہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک جو پہنچتا ہے یہ اللہ کی شان رحیمی کی بنیاد پر پہنچتا ہے. بہت اہم چیزیں ہیں، صفتیں ہیں جو اللہ نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں. اس لیے جب ہم اللہ سے معافی، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا سوال کریں تو اس کی معانی کی گہرائی میں بھی ہمیں جانا چاہیے. جب ہم معانی کو سمجھیں گے اور مطالب کو سمجھیں گے تو ایک لذت، ایک مزہ، ایک چاشنی ہم کو حاصل ہوگی. خاص طور سے دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، زبردست دعا ہے. دنیا اور آخرت سب کچھ اس دعا کے اندر آ گیا ہے. عجیب و غریب دعا ہے، لیکن ہم یوں ہی پڑھتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، یا تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. معانی پر غور کر کے ہم پڑھیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اغفر لی، میرے نفس امارہ کو نفس لوامہ بنا دیجئے. اللہم ارحمنی،
اے اللہ رحم فرمائیے، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی، میری ہدایت فرما دیجئے، وعافنی، مجھے عافیت دے دیجئے، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرمائیے۔ اور رزق کے اندر صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ سب رزق کے اندر داخل ہیں۔ تو کتنی عظیم دعا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان، نوافل میں اور سنتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے بالخصوص۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو میں جو بچا ہوں ان تمام غلط باتوں سے، وہ صرف اس بنیاد پر بچا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا ہے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نیکی پر، اپنی پارسائی پر، اپنی پاکیزگی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے پاک باز ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں پر، اپنی پارسائی پر اترانا اور گھمنڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی پر نگاہ رکھے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کوئی نیکی کی توفیق مجھے ملی ہے، کوئی اچھا کام میں کر رہا ہوں، اگر گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے، یہ سب میرے اللہ کا کرم اور میرے اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔